پر اذان دی جا سکتی ہے؟ نہیں بھائی، اذان بے شک اچھا عمل ہے، لیکن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پر اذان کہنا ثابت نہیں ہے، اور جہاں اللہ کے نبی نے اذان نہیں کہی وہاں ہم اذان کہیں گے تو یہ دین کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر اذان کا قبر میں فائدہ ہوتا، قبر پر اذان کہنے کا میت کو فائدہ ہوتا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ فوت نہیں ہوئے؟ کیا ان کی قبریں نہیں بنی؟ کیا آپ قبروں پر تشریف نہیں لائے ان کی قبروں پر ان کے دفنانے کے وقت؟ کہ اللہ کے نبی کو کیوں نہ سوجا کہ یہ دعا، یہ اذان، اس سے شیطان بھاگتا ہے، تو میں ادھر قبر پر کھڑے ہو کر اذان کہہ دوں؟ جب ضرورت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تو مسلمان کو یہ حق کہاں سے مل گیا کہ وہ اپنی طرف سے ایجاد کر لے وہاں پر اذان کہنے کو؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی قبر پر کھڑے ہو کر اذان کہی ہو۔ اسی طرح یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، رات کو 10 بجے لوگ چھتوں پر اور مسجدوں میں اذانیں پڑھتے ہیں، یہ بھی امام الانبیاء سے اور صحابہ سے اور تابعین سے اور ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم سے بھی ثابت نہیں ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اذانیں ہوتی ہیں نا، پورے ملک کے اندر گونجتی ہیں۔ آپ نے اگر زیادہ ہی کوئی مزید اذان کہنی ہے سے آفت کو ٹالنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تہجد کے وقت 2 اذانیں ہوتی تھی۔ ایک اذان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کہتے تھے اور ایک اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے۔ اگر زیادہ ہی آپ کو اذان کہنے کا شوق ہے تو وہ کہیں، اس کی طرف تو توجہ نہیں ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کی طرف جس کو ہمارے معاشرے میں دفن کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نہیں ہے مسلمانوں کو، لیکن ایک بدعت ایجاد کر دی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کا نام ہے، بھئی اللہ کا نام دن میں 5 مرتبہ تو ہوتا ہے، کیا وہ مصائب ٹالنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر مزید کہنا چاہتے ہو تو تہجد کی کہا کرو، وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور جو اللہ کے نبی نے نہیں کہی وہ کام، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ کام نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرنا، وہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس بدعت سے لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور سنت کی طرف لوٹنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے غضب کو، ناراضگی کو دعوت نہیں دینی چاہیے یہ بدعات کو ایجاد کر کے اور پھیلا کر مسلمانوں میں۔